بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو فلسفہ اسلامی کے تعارف میں تھی، اور فلسفہ اسلامی کے تعارف میں ایک تاریخ فلسفہ اسلامی کا مختصر جائزہ پیش کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پر میں عرض کروں گا کہ مباحث کو بہت زیادہ طول و تفصیل دینا بھی مقصود نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی تاریخ فلسفہ اسلامی میں تھوڑی تفصیل ہو گئی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مباحث کو بالکل سمیٹ لوں، لیکن انصافاً فلسفہ اسلامی اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ نکات جو بہت ہی اختصار کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ان کی طرف بھی توجہ ضروری ہے۔ تاریخی پس منظر جتنا آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں ہوگا، اتنا اچھے طریقے سے، واضح اور روشن طریقے سے ہم فلسفہ اسلامی کو دیکھ سکیں گے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ مباحث کو جلدی میں سمیٹ لوں۔ 6 صدی ہجری کے حکماء اور شخصیات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس 6 صدی میں 2 ایسی بڑی شخصیتیں ہیں جن کو ایک لحاظ سے تو فلسفی شاید نہ کہا جا سکے، لیکن بہرحال تاریخ فلسفے میں بہت زیادہ اثر انداز شخصیتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شخصیت خود امام فخر رازی کی شخصیت ہے، کہ زمان کے لحاظ سے آگے پیچھے میں نہیں کر رہا، یہ بھی بہت بڑی شخصیت ہے امام رازی کی شخصیت، کہ جو بندہ بھی تاریخ فلسفہ اسلامی کو پڑھے اور وہ امام فخر رازی کے بارے میں گفتگو نہ کرے، میرے خیال میں یہ ناقص ہوگا۔ کیونکہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ملا صدرہ جیسی شخصیت کہتی ہے کہ اگر ابو علی سینا کے فلسفے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو التحصیل بہمنیار اور المباحث المشرقیہ فخر رازی کے ذریعے سے آپ ابو علی سینا کے فلسفے کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ جو امام فخر رازی ہے، کہ ان کا اصل نام محمد ابن عمر ہے، یعنی ان کو امام بھی کہتے ہیں، ابو عبداللہ ان کی کنیت بھی ہے، اور ان کا لقب رازی بھی ہے، امام فخر رازی کہتے ہیں ان کو۔ فخر الدین لقب تھا، اور رازی بھی منطقے اور علاقے کے اعتبار سے ان کو کہتے تھے، لہذا محمد ابن عمر کی جگہ پر مشہور جو ان کو پہچانا جاتا ہے امام فخر رازی کے نام سے۔ خطیب رائے بھی کہتے ہیں، تہران کے قریب جو رائے کا علاقہ ہے، اعلیٰ تہران ہی کہیں آپ، کیونکہ بہت ہی قدر اور بہت بڑے خطیب بھی تھے، اس اعتبار سے ان کو خطیب بھی کہتے ہیں۔ عالم اسلام میں یہ اشعری متکلمین میں بہت ہی بڑے پائے کے متکلم گزرے ہیں، یعنی واقعاً اشاعرہ مکتب فکر کے اگر چند بڑی شخصیات کو نکالا جائے تو ان میں فخر رازی کی شخصیت بھی بہرحال سر فہرست ہوگی۔ بہت زیادہ ان کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، تفسیر کبیر کے نام سے ان کی قرآن مجید کی مفصل تفسیر ہے، کہ مفاتیح الغیب اس کا نام ہے، یا اسی طریقے سے اصول فقہ میں، لغت میں، تقریباً علوم کے اندر، اب میں بہت لمبی چوڑی فہرست آپ کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتا، تقریباً علوم کے اندر امام فخر رازی کی آپ کو
کتابیں ملیں گی۔ لیکن بہرحال میرا ان تمام باتوں کے ساتھ اتنا زیادہ سروکار نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان تمام تفصیلات کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر امام فخر رازی کے صرف اس رخ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک متکلم تھے، فلسفی نہیں تھے، لیکن فلسفے پر اثر انداز بہت ہوئے ہیں۔ انہوں نے حکمت مشاء جو اس وقت رائج فلسفہ ہے اس میں بہت زیادہ کام کیا، اور ان کے مشہور آثار شرح اشارات ہے، شرح عیون الحکمت ہے، اور المباحث المشرقیہ، یہ ان کے فلسفے کے بارے میں مشہور آثار ہیں۔ اور امام فخر رازی کیونکہ ایک بہت ہی جوال ذہن کا آدمی تھا، حد سے زیادہ اشکالات انہوں نے حکمت مشاء پر کیے، بہت زیادہ ایرادات کیے۔ شرح اشارات جو ان کی ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں تو وہ شرح اشارات شرح کم ہے اور جرح زیادہ ہے۔ بعض ظرفا کہتے ہیں کہ امام فخر رازی کی جو اشارات پر شرح ہے اس کو شرح اشارات نہ کہیں، جرح اشارات کہیں۔ تو بہت زیادہ اشکالات انہوں نے اس شرح اشارات میں بھی ذکر کیے، مباحث مشرقیہ میں بھی اسی طریقے سے ابتداً وہ فلسفی مطالب کو بیان کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تقریب کرتے ہیں، لیکن پھر بعد میں ان پر اعتراضات بھی کرتے ہیں۔ اور یہی سبب ہے کہ برادران اہل سنت کے ہاں جو فلسفے کا سلسلہ عملاً ختم ہو جاتا ہے، اس میں امام فخر الدین رازی کا بھی بہرحال بڑا کردار ہے۔ بہرحال درست ہے کہ ایک اور شخصیت بھی ہے کہ جس نے بہت زیادہ تأثیر کی، جس نے بہت زیادہ اثر کیا، کہ وہ امام غزالی کی شخصیت ہے، کہ اس کے بارے میں بھی آج عرض کر لوں گا۔ لیکن علمی دنیا کے اندر اہل سنت برادران کے ہاں جو عملی طور پر فلسفہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا اہم ترین سبب خود امام فخر رازی کے اعتراضات ہیں۔ بڑے پیمانے پر انہوں نے اعتراضات کیے، تقریباً ہر چیز کے اندر شک کیا، اعتراض کیا، کہ بعض لوگ ان کو امام المشککین بھی کہتے ہیں۔ برادران اہل سنت کے ہاں تو فخر رازی کے اعتراضات کارگر ہوئے، لیکن عالم تشیع میں ایک ایسی شخصیت کہ جس کا انشاءاللہ بعد میں تذکرہ کروں گا، رونما ہوتی ہے، جو امام فخر رازی کے اعتراضات کے جوابات دیتی ہے۔ وہ شخصیت ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کی، قدس سرہ القدوسی، کہ بہرحال اس کے بارے میں گفتگو کروں گا خواجہ کے بارے میں آگے چل کر، کہ ان کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ امام فخر رازی کے تقریباً جتنے اعتراضات تھے شرح اشارات کے اندر، خواجہ نصیر الدین طوسی نے ان اعتراضات کے جوابات دیے۔ امام فخر رازی نے جو اشارات کی شرح لکھی، اس میں بو علی سینا پر اور فلسفے پر اعتراضات اور اشکالات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس کے بعد خواجہ نصیر الدین طوسی آتے ہیں اور اس اشارات کی خود سے شرح کرتے ہیں۔ تو اس شرح کے اندر جہاں پر بو علی سینا کے مطالب کی توضیح دیتے ہیں، تفصیل دیتے ہیں، ان مطالب کو بیان کرتے ہیں، وہاں پر امام فخر رازی کے تفصیلی ترین جوابات بھی دیتے ہیں۔ تقریباً ہر جگہ پر جو اعتراض امام رازی کا ہے اس اعتراض کو نقل کرتے ہیں اور نقد کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام فخر رازی نے جو اتنے اشکالات کیے تھے، اگر خواجہ نصیر الدین طوسی جیسی شخصیت نہ ہوتی تو واقعاً فلسفہ اسی جگہ پر دم توڑ دیتا۔ تو خواجہ نصیر الدین طوسی نے خوب جوابات دیے ان کو، حتیٰ کہ فخر رازی کی کتابوں کو نقد کیا۔ فخر رازی نے المحصل نامی کتاب لکھی،
اس میں بھی جا بجا اعتراضات تھے حکماء پر، دوسروں پر، حتیٰ تشیع پر. تو خواجہ نصیر الدین طوسی اس پوری کتاب کو نقد کرتے ہیں اور کتاب لکھتے ہیں نقد المحصل کے نام سے، کہ المحصل فخر رازی کی پوری کتاب ہے اور خواجہ اس پوری کتاب کو نقد کرتے ہیں نقد المحصل کے نام سے. تو خواجہ نصیر الدین طوسی امام فخر رازی کے جوابات دیتے ہیں، اور انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا جیسے کہ آئے گا. تو خواجہ نصیر الدین طوسی کا یہ دفاع 7ویں صدی میں ہے، انشاءاللہ کے بعد میں آتے ہیں وہاں پر گفتگو کریں گے. یہ خواجہ نصیر الدین طوسی تھے کہ ایک مرتبہ جنہوں نے پھر سے حکمت مشاء کو زندہ کر دیا تھا، کیونکہ یہ جو 6ٹھی صدی تھی، اس 6ٹھی صدی کے اندر ایک طرف سے متکلمین یعنی یہ امام فخر رازی کے حد سے زیادہ اشکالات، اور دوسری طرف سے خود اس حکمت مشاء پر عرفاء اور صوفیوں کے اعتراضات. عرفاء میں مثلا میں شخصیت کا جو نام لوں گا وہ امام غزالی کی شخصیت ہے. امام غزالی کی شخصیت بھی بہرحال ایک عجیب و غریب قسم کی شخصیت ہے، بہت معروف شخصیت ہے کہ عالم اسلام میں اس کو حجت الاسلام، زین الدین، مجدد اس قسم کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، اور بہت ہی اثر انداز شخصیت رہی ہے غزالی کی. کہ یہ 2 بھائی تھے، ایک محمد کہ یہ جو معروف ہے امام غزالی کے نام سے، اور دوسرے ان کے بھائی تھے احمد غزالی کہ جو صوفی تھے اور مشہور صوفیاء میں اس کا شمار ہوتا تھا، احمد غزالی. درست ہے. تو یہ جو محمد غزالی ہے کہ جس کو ابو حامد محمد غزالی امام غزالی کے نام سے کہتے ہیں، ان کی شخصیت میں بھی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہے. کہ آغاز میں تو یہ بندہ نیشاپور میں ابو المعالی جوینی، امام جوینی جسے کہتے ہیں، ان کے پاس تعلیم حاصل کرتا ہے، اور کیونکہ امام جوینی اشاعرہ مکتب فکر کے بہت بڑے متکلم سمجھے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے امام غزالی بھی بہرحال کلامی اعتبار سے اشعری ہے اور امام جوینی کے شاگرد ہیں، اور اشاعرہ مکتب فکر میں ایک بہت بڑا نام ہے. اور امام جوینی خود اپنے اس شاگرد پر بہت زیادہ ناز بھی کرتے تھے، کہ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ امام جوینی کہتے تھے الغزالی بحر مغدق یا مغرق، غزالی ایسا سمندر ہے کہ جو انسان کو ڈبو دیتا ہے، یعنی اتنا گہرا انسان ہے، اتنی وسعت ہے. بہرحال امام غزالی پھر نیشاپور سے واپس آتے ہیں، درس و تدریس کے بعد پڑھنے کے بعد یہ واپس آتے ہیں، اور جب امام جوینی کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت غزالی 28 سال کے ہیں، اور بہرحال علمی اعتبار سے اور کلام اور جدل کے اعتبار سے ان کی بہت زیادہ شہرت ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ سلجوقی بادشاہوں کے جو مشہور وزیر گزرے خواجہ نظام الملک، کہ جنہوں نے مدارس کا ایک نیٹ ورک بنایا تھا، نظامیہ مدارس جو اس زمانے میں بہت زیادہ پھیلے تھے، اور جنہوں نے مکتب اشاعرہ کے فروغ میں بہت بڑا کردار ادا کیا، ان کے بنیان گزار وہی خواجہ نظام الملک جو وزیر ملک شاہ سلجوقی کے وزیر رہے ہیں. یہ خواجہ نظام الملک جیسے ہی امام غزالی کا نام سنتے ہیں تو بہرحال ان کو تدریس کے لیے مدرسہ نظامیہ بغداد میں بلایا جاتا ہے. اب یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب امام جوینی کا انتقال ہو جاتا ہے 28 سال کے بعد، کیونکہ ابتداً امام غزالی نیشاپور گئے پڑھنے کے لیے، پھر واپس طوس آئے اپنے علاقے میں، پھر وہاں سے ان کو بغداد میں بلایا جاتا ہے اور مدرسہ نظامیہ میں رسمی طور پر ان کو مدرس بنایا جاتا ہے. یہ خواجہ نظام الملک کی طرف سے یہ ان کو چیزیں ملتی ہیں. امام غزالی وہاں پر تدریس کرتے ہیں، اور اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ تاریخی طور پر یہ جو مدرسہ نظامیہ ہے یا یہ جو نظامی مدارس بنائے گئے تھے،
یہ در حقیقت جامع ازہر جو مصر میں اسماعیلیوں کی طرف سے تأسیس ہوئی تھی، بنیاد رکھی گئی تھی، ان کے مقابلے میں امام غزالی کو یہاں پر ایک بڑے مدرس کے عنوان سے رکھا گیا، اور ان مدارس نظامیہ کی بنیاد بھی اس جامع الازہر کے مقابلے میں تھی، کیونکہ مصر میں اس وقت فاطمیوں کی حکومت ہے، اور فاطمیوں نے جو الازہر کی بنیاد رکھی تھی اس کے مقابلے میں اہل سنت برادران نے ان مدارس نظامیہ کی بنیاد ڈالی۔ تو اس نقطے کو مد نظر رکھیے گا کہ یہ مدارس نظامیہ الازہر کے مقابلے میں، اور یہیں سے تاریخی طور پر بھی پتہ چلتا ہے کہ امام غزالی کی جانب سے جو اسماعیلیوں پر بڑے پیمانے پر علمی لحاظ سے حملات ہوئے، اور اہل سنت کے ہاں جو یہ معروف تھا بڑے پیمانے پر کہ اسماعیلی فرقہ ایک باطنی فرقہ ہے، عجیب و غریب قسم کی ان کی طرف نسبتیں دیتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسماعیلیوں کے اندر یہ باطنی گرائی کا عنصر نہیں پایا جاتا تھا، یہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن بہت ساری ایسی الٹی سیدھی نسبتیں بھی دی گئی ہیں خود اسماعیلیوں کی طرف، اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ مشہور بھی ہیں، وہ فقط اسی مقابلے کی وجہ سے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، دو فرقوں کے اندر جب مقابلہ ہوتا ہے، دو دھڑوں کے اندر جب مقابلہ ہوتا ہے، تو پھر ایک دھڑا دوسرے دھڑے کی طرف اکثر اوقات غلط نسبتیں بھی دیتا ہے۔ تو اگر واقعاً اسماعیلی تفکر کے بارے میں بھی کوئی محقق تاریخی اعتبار سے انصاف اور حق کے ساتھ اگر تحقیق کرنا چاہے تو اس کو خود اسماعیلیوں کے آثار پڑھنے چاہیے، نہ کہ اسماعیلیوں کی وہ تصویر کہ جو تصویر ان کے مخالف علماء نے اپنی کتابوں میں پیش کی ہے۔ اس سے آپ کبھی بھی اس فرقے کی صحیح تصویر نہیں دیکھ سکتے۔ یہ معمولاً ایسے ہی ہے، اگر آپ مثلا مکتب تشیع کی تصویر امام ابن تیمیہ اس کی کتابوں سے اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو تشیع عجیب و غریب صورت میں ملے گی۔ یا اس وقت بھی مثلا جو آپ دیکھتے ہیں مخالفین کی طرف سے، وہابیوں کی طرف سے، یا بہت بڑے پیمانے پر دوسرے لوگوں کی طرف سے جو مکتب تشیع کی طرف تہمتوں کی نسبت دی جاتی ہے، اگر آپ آئیں اور شیعت کا چہرہ ان مخالفین کی کتاب اور مخالفین کی زبان سے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیعہ کتنا منفور فرقہ ہے۔ لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ یہ تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے، دشمنی کی بنا پر ہوتا ہے۔ کسی بھی محقق کو اگر تحقیق کرنی چاہیے تو جائے اس مکتب فکر کے محققین، دانشور، علماء، ان کے آثار کو پڑھے، ان کی کتابوں کو پڑھے، پھر وہاں سے اس کی جو تصویر اس کے سامنے آئے۔ اسی طریقے سے ہر مکتب فکر کو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں جو عام طور پر بڑے پیمانے پر اسماعیلیوں کے بارے میں بھی جو عجیب و غریب قسم کی باتیں معروف ہیں، ان کا سبب ان مخالفین کی کتب کی باتیں ہیں۔ مخالفین نے جو تصویر ان کی اپنے کتابوں میں نقل کی ہے اسی کو ہم لوگ اسماعیلیوں کے لحاظ سے سمجھتے ہیں۔ لیکن میں نہیں کہتا کہ ان میں انحرافات نہیں تھے، ان کے اشتباہات نہیں ہیں، ان میں انحراف بھی ہیں، ان میں اشتباہات بھی ہیں، لیکن بہرحال ایک منصف مزاج محقق کو چاہیے کہ اگر کسی مکتب فکر کے لیے تحقیق کرتا ہے تو جا کر ان کی کتابوں کو دیکھے، ان کے دانشوروں سے پوچھے، ان کے عالموں سے پوچھے۔ بہرحال یہ جو نظامیہ سلسلہ تھا یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، باہر نہیں نکلنا چاہ رہا، وقت بھی گزر رہا ہے۔ یہ جو نظامیہ مدارس تھے، ان مدارس کی بنیاد جامع الازہر کی مخالفت میں، اور وہاں پر پھر امام غزالی کو نظامیہ بغداد میں کرسی تدریس دی جاتی ہے، ایک معلم کے عنوان سے کافی عرصہ تدریس کرتے ہیں، یہاں تک کہ امام غزالی کے باطن کے اندر اپنے خود اندر ان کے اپنے وجود کے اندر عجیب و غریب قسم کی تبدیلی آتی ہے اور تحولات پیدا ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں خود امام غزالی کہتے ہیں کہ 2 ماہ تک اس بیماری میں مبتلا رہے،
وہ بیماری شک کی بیماری تھی کہ امام غزالی جتنے علوم کلام دوسرے تیسرے یا مخالفین کو رد کر کے بھی جو ان کی باتوں کو پڑھ رہے تھے، اس اعتبار سے خود ان کے اپنے باطن کے اندر شک و تردید کی کیفیت پیدا ہوئی. ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ بقول امام غزالی کے کہ اگر خداوند منان کی توفیق شامل حال نہ ہوتی اور اعتدال کی شکل میں نہ آتا تو بے بخشید. خود امام غزالی کے بقول اگر اعتدال کی کیفیت میرے اندر پیدا نہ ہوتی تو وہ شک مجھے تباہ اور برباد کر دیتا. یہ بہرحال 2 مہینوں کے بعد امام غزالی اب وہ پہلے والے غزالی نہیں ہے. آہستہ آہستہ امام غزالی مدرسہ نظامیہ کو بھی چھوڑتے ہیں. بہت بڑا نام تھا ان کا چھوڑنا. بے بخشید. اتنا آسان بھی نہیں تھا ان کے لیے، لیکن بہرحال وہاں سے حج کے لیے نکلنے کا ایک بہانہ بنا کر کے میں حج پر جانا چاہ رہا ہوں. وہاں سے وہ دمشق آتے ہیں اور دمشق میں کافی عرصہ مراقبے کی کیفیت میں رہتے ہیں. وہاں سے خود بیت المقدس کی طرف بھی جاتے ہیں اور وہاں پر بھی ریاضت وغیرہ کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں. اور غزالی اب جو ابتداً ایک اشعری متکلم تھا، وہ ایک عارف اور صوفی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ امام غزالی نے اپنی یہ پوری داستان روحی اعتبار سے ان کے اندر جو انقلاب آیا اس کو اپنی مشہور زمانہ کتاب المنقذ من الضلال اس کے اندر ذکر کیا ہے. اور جتنے بھی حق کے متلاشی فرقے ہیں ان کو کلی تو بے بخشید، معذرت چاہتا. کلی طور پر 4 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک متکلمین، دوسرے باطنی یعنی وہ شیعہ اسماعیلی، تیسرے فلاسفہ اور چوتھا مسلک تصوف کا مسلک ہے. تو کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ درست ہے کہ کسی حد تک کلامی معارف آنے چاہیے، لیکن بالاخر کلامی روش بھی ایک جدلی روش ہے، اس سے یقین پیدا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے جو باطنی تفکر ہے کہ جس میں وہ اسماعیلیوں کو آ کر رد کرتے ہیں، اس تفکر کو بھی یہ قبول نہیں کرتے کہ بہرحال یہ تو ان کا فلسفہ وجودی تھا کہ اصلاً ان کو جو نظامیہ میں بھی بلایا گیا تھا تو ایک بڑا ہدف یہی تھا کہ اسماعیلیوں کی کمر توڑنی تھی. جامع ازہر جو فاطمیوں کی بنیاد تھی، ان کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس کے برخلاف ایک مسئلہ بھی تھا. تو یہ ایک سیاسی نقطہ نگاہ بھی تھا. اور بہرحال امام غزالی خود اسماعیلیوں کے اس طریقے سے بھی راضی نہیں تھے. تیسرا جو حق کو تلاش کرنے کا طریقہ تھا وہ تھا فلسفے کا. تو اسی وجہ سے میں نے یہاں پر ذکر کیا تھا کہ فلسفے والے طریقے کو بھی امام غزالی قبول نہیں کرتے. دیکھیں یہاں پر جو امام غزالی فلسفے میں آتے ہیں، ابتداءً خود ایک کتاب لکھتے ہیں مقاصد الفلاسفہ کے نام سے، کہ یہ مقاصد الفلاسفہ فلسفہ مشاء کا خلاصہ ہے، کہ جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا، یہ بتایا ہے کہ فلسفے کا مجھے پتہ ہے.
اور یہاں پر امام غزالی زور دیتے ہیں کہ جس بھی چیز کو آپ رد کرنا چاہتے ہیں آپ کو چاہیے کہ پہلے اس کو سمجھیں، اور انہوں نے مقاصد الفلاسفہ لکھ کر اس نقطے کو بیان کیا کہ دیکھیں ہم نے فلسفے کو سمجھا ہے۔ اور مقاصد الفلاسفہ برحال قرون وسطیٰ میں حتیٰ مغرب کی سرزمین میں بھی کسی حد تک تدریس کی جاتی تھی، پڑھائی جاتی تھی وہاں پر مدارس کے اندر، مسیحیوں کے مدارس کے اندر۔ اس کے بعد پھر امام غزالی نے ایک اور کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ، کہ یہ تحافت الفلاسفہ عالم اسلام میں اس کی بہت زیادہ تاثیر ہوئی، اس کا بہت زیادہ اثر ہوا کہ عملاً عالم اسلام سے اور خصوصیت سے برادران اہل سنت کے ہاں سے تقریباً فلسفے کی بساط کو لپیٹ دیا اس تحافت الفلاسفہ میں۔ اس تحافت الفلاسفہ میں امام غزالی آتے ہیں اور جتنے بھی فلاسفہ ہیں اس وقت جو حکمت ہے یعنی حکمت مشاء، ان لوگوں کے اشتباہات اور غلطیوں کو 20 مسائل کی شکل میں ذکر کرتے ہیں، یعنی 20 مسئلے ذکر کرتے ہیں کہ ان 20 مسئلوں کے اندر آ کر بیان کرتے ہیں کہ فلاسفہ نے ان 20 مسائل میں اشتباہ کیا ہے، اور خصوصیت سے ان مسائل میں جو ہے یہ ابو علی سینا کی طرف بہت زیادہ ناظر ہیں۔ اچھا، ان 20 مسائل میں سے 3 مسئلوں کی وجہ سے تو اصلاً امام غزالی جو اتنے مجسمہ اخلاق تھے، عرفانی زبان رکھنے والے تھے، لیکن تحافت الفلاسفہ میں کچھ نظر نہیں آتا، یعنی کوئی ان کا عرفان، کوئی شیرین زبانی کچھ بھی نظر نہیں آتی، بلکہ حد سے زیادہ سختی اور تندی دکھنے میں آتی ہے۔ 3 مسائل کی بنا پر آ کر حتیٰ ابو علی سینا جیسی شخصیات کی بھی امام غزالی تکفیر کرتے، ان کو کافر قرار دیتے۔ ایک قدم عالم کا مسئلہ کہ انشاءاللہ کسی وقت ہم اس کو آگے چل کر مسائل فلسفہ کی بحث آئے گی وہاں پر بحث کریں گے۔ حدوث اور قدم عالم، یہ عالم ہمیشہ سے ہے یا نہ زمانی اعتبار سے ایک زمانے میں نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایک یہ قدم عالم کا مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ کہ آیا خداوند متعال کو جزئیات کا علم ہے یا نہیں ہے، اور تیسرا مسئلہ معاد جسمانی۔ ان 3 مسائل کی بنا پر ابو علی سینا جیسی شخصیات کی امام غزالی تکفیر کرتے ہیں۔ باقی جو 17 مسائل ہیں ان 17 مسائل کی بنا پر ان کی تکفیر تو نہیں کرتے، لیکن ان کو بدعت گزار اور فاسق کے نام سے کہتے ہیں۔ اور امام غزالی اپنی تحافت الفلاسفہ میں معمولاً جو تقریباً سب سے زیادہ ناظر ہیں ابن سینا کی طرف، اور کچھ فارابی کی طرف، اور کچھ اخوان صفا کی طرف بھی ہے، کہ ان کو 20 مسائل میں کہتے ہیں کہ فلاسفہ کی تمام غلطیوں کو یہاں پر آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ تو امام غزالی کے یہ جو حملہ تھا تحافت الفلاسفہ کی شکل میں، اور ادھر سے امام فخر رازی کا بھی حملہ، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ خود عالم اسلام کے اندر 6 صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت مشاء بہت زیادہ بحران کا شکار ہے۔ ایسے میں 6 صدی میں ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ظاہراً دکھنے میں یہ آ رہا تھا کہ فلسفہ مشاء افول کا شکار ہے، فلسفہ مشاء گر رہا ہے۔ تو ایسے میں 6 صدی میں ایک شخصیت ابھرتی ہے جس کو شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں۔ البتہ جیسے کہ عرض کیا تھا میں نے پہلے بھی کہ شہاب الدین 2 ہے، انشاءاللہ برحال وقت بھی گزر گیا، چلیں شیخ شہاب الدین سہروردی کے بارے میں کل گفتگو کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا آغا کہ 6 صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر حکمت مشاء پر حملات ہوتے ہیں، بڑے پیمانے پر حملات ہوتے ہیں۔ امام رازی اگرچہ اس کا دفاع خواجہ نصیر الدین طوسی 7ویں صدی میں کرتے ہیں، امام غزالی کہ انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کریں گے کہ اس کا بھی بعد میں ابن رشد آتے ہیں اور امام غزالی کے تحافت الفلاسفہ کو نقد کرتے ہیں، لیکن بہرحال امام غزالی اور فخر رازی کے اعتراضات بڑے پیمانے پر اثر انداز ہوتے ہیں،
اور عالم اسلام میں حکمت مشاء بالکل کمزور پڑ جاتی ہے، اور خصوصیت سے برادران اہل سنت کے ہاں تو آج تک ان اعتراضات کی تأثیر اتنی واقع ہوئی کہ عملی طریقے سے وہاں پر آپ کو امام غزالی اور فخر رازی کے ان حملات کے بعد اہل تسنن میں رسمی طور پر آپ کو فلسفی نہیں نظر آتا۔ لیکن بہرحال تشیع کا سلسلہ علیحدہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کریں گے۔ معاف کیجئے گا کہ یہ ماجرا اور یہ باتیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، شاید اتنی زیادہ تفصیل سے مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال فلسفہ اسلامی کی سرگزشت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تاریخی ماجرا کو بھی سمجھا جائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔